مانتے بھی ہیں حضرت امام حسن کی۔ اللہ اکبر، ایک بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسن امام حسین کے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں ان کے جو ہے ان کی شان کو اور ان کی باتوں کو جو ہے فراموش نہیں کرنا ہے۔ اتنی بڑی جنگ روکی تھی امام حسن نے اپنی خلافت دینے کے بعد، اگر خلافت نہ دیتے، سلطنت نہ دیتے، پتہ نہیں کتنی خون ریزی ہو جاتی۔ مدینہ المنورہ ہی نہیں بلکہ آپ جو ہے آس پاس کے جتنے بھی جو ہے قبائل اور جتنے بھی جو ہے مطلب اسٹیٹ وہاں پر بسے ہوئے تھے، معلوم نہیں کتنے لوگ قتال کیے جاتے۔ امام حسن نے جو ہے صبر کیا، اور معلوم ہے کتنا صبر تھا امام حسن کا۔ امام حسن ایک ظالم ہے جس کو مروان کہتے ہیں، وہ مروان مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر حضرت علی کو، حضرت امام حسن کو جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتا، طرح طرح کی جو ہے مطلب مصائب و علام کا جو ہے ان کے سامنے جو ہے ایسے طریقے پیش کرتا، لیکن امام حسن سنتے، صبر کرتے۔ کسی نے پوچھا آپ جو ہے اس کو جواب کیوں نہ دیتے، آپ جو ہے اس پر جو ہے کیوں وار نہیں کرتے؟ اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے مطلب شہید بھی کر سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو مجھ کو کہتا ہے اگر میں ایسا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے، اس لیے کہ میں تو نہیں، لیکن اگر میں ایسا نہیں ہوں یا میرے بابا ایسے نہیں ہیں تو پھر اللہ سب سے اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ اب چلتے ہیں شہادت کی طرف، اب چلتے ہیں اختتام کی طرف۔ یہ ہے امام حسن، ان کی جیسے شہادت کا وقت قریب آتا ہے، خواب میں حضور سرور کائنات تشریف لاتے ہیں۔ حضور آئے، حضرت علی آئے، حضرت امام علی مقام کے بابا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا بھی آئے، اور آنے کے بعد آپ کو جنت کی سیر کرا رہے ہیں، جنت میں آپ کا محل دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ سارا خواب اپنی بہن حضرت زینب کو بیان فرمایا، اور ایک خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کوئی قل ہو اللہ شریف پر لکھ رہا ہے۔ یہ آپ نے جب بیان فرمایا لوگ تو خوش ہوئے، لیکن ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اگر یہ خواب سچا ہے نا تو اے میرے مولا حسن، آپ کے جو ہے ایام قریب آ چکے ہیں، اب چند روز کے بعد آپ کا ہو سکتا ہے وصال ہو جائے۔ اب دیکھیے وصال کیسا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو پانی کے نہیں خون کے آتے ہیں جب ان کی شہادت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم کلیجہ جو ہے اگر ایسا رکھتے ہیں، واقعی امام حسن سے محبت رکھتے ہیں، جس طرح امام حسین کہتے ہیں، ان کے بڑے بھائی کا نام ہے امام حسن، ان کے پیر و مرشد کا نام ہے امام حسن، ان کے امام کا نام ہے امام حسن۔ اللہ اکبر، یہ ہے امام حسن، ان کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہوتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں امام علی مقام جنگ میں گئے، جانے کے بعد آپ نے 1 2 3 دن تک جو ہے مصائب و علام کا سامنا کیا، اس کے بعد تیسرے دن آپ جام شہادت نوش فرما کر دنیا سے چلے گئے، لیکن امام حسن کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، روایت کے مطابق 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا زہر دیا گیا ہے اگر وہ زہر جو ہے ہم اور آپ کے اندر آ جائے تو ہمارے جو ہے خون کے قطرے قطرے جو ہے اس کا جواب دینا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، آپ کو جو ہے جب زہر دینے کی باری آئی، سب سے پہلے آپ کو زہر دیا جاتا ہے، کھجوروں میں ملا کر زہر دیا جاتا ہے، آپ کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے جیسے اثر ہوتا ہے آپ ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، اپنے بھائی حضرت امام حسین کے پاس جاتے ہیں۔ پوری رات اللہ کا وہ پیارا بندہ حضرت امام حسن ایسے تڑپتے ہیں جیسے جو ہے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ اللہ اکبر، پوری رات تڑپ رہے ہیں امام حسن۔ زہر اتنا شدید تھا، زہر اتنا جو ہے سخت تھا کہ آپ کو جو ہے کربٹیں بدلوا رہا ہے۔ یار ہمارے سر میں درد ہو جائے، ہم پوری رات نہیں سوتے، اگر مچھر کاٹ لے ہمیں نیند نہیں آتی، اگر گرمی میں لائٹ بھگ جائے ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ یار ذرا دیکھے تو صحیح، اس پیارے نواسے کی بارگاہ میں تو چلے آقا کے جس کو زہر دیا گیا، تو لالو پوری رات رو رہا ہے، پوری رات ایسے کربٹیں بدل رہا ہے، ایسے جو ہے مطلب تڑپ رہا ہے جیسے آپ نے کبھی ایسی مچھلی کو دیکھا ہوگا جب پانی سے باہر ہوئے وہ بار بار تڑپتی
تڑپتی ہے, بار بار بلکتی ہے. امام حسن تڑپ رہے ہیں, پوری رات گزرتی ہے تڑپتے تڑپتے. صبح جیسے ہوتی ہے آپ اپنے نانا جان کے قبر مبارکہ پر روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے جو ہے بدن کو حضور سرور کائنات کے روضے مبارکہ پر جو ہے آپ لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی برکت یہ ملتی ہے کہ آپ کا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے, آپ کا علاج ہو رہا ہے, آپ کو جو ہے سکون مل جاتا ہے. لیکن جیسے یہ اثر کام نہ ہوا, یہ زہر کا کام پورا نہ ہوا, اس کے بعد پھر کوشش کی گئی. یزید اس میں شامل ہے, مروان اس میں شامل ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام حسین کا قاتل بھی یزید ہے, امام حسن کا قاتل بھی یزید ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہے دولتیں, یہ منصب, یہ جو ہے اقتدار جو ہے آل رسول کا قتل کا سبب بنے ہیں. اللہ اکبر. ہم مومن کا قتل نہ کر سکتے, وہ تو آل رسول کا قتل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں اس کے بعد دوبارہ جو ہے زہر دیا گیا تو کھجوریں تو ایک مرتبہ ہو چکی, اب دوبارہ آپ کو زہر دیا گیا, شہد میں ملا کر زہر دیا گیا. آپ نے شہد پی لیا, اس کے بعد پھر آپ پوری رات تڑپتے رہے, آپ پوری رات بلکتے رہے. اتنا شدید زہر تھا, اتنا سخت زہر تھا. اللہ اکبر. پوری رات پھر تڑپتے ہیں, پوری رات پھر روتے ہیں. اسی کے دوران جو ہے صبح بڑی کشمکش کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ اللہ کر کے صبح ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بھی ایک رات بڑی ایسی گزری جب میرے ایک بار جو ہے ایک ایسا ہی چھوٹا سا پیٹ میں درد اٹھا. میں اپنے اللہ اکبر, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری رات ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ کتنے سالوں کی رات ہو گئی ہے. اب رات کو سوتے ہیں, صبح کو اٹھ جاتے ہیں, پتہ نہ چلتا کیسے رات گزر گئی, کیسے گھنٹے ختم ہو گئے. اس جو ہے شخص سے پوچھے رات کا مرتبہ جو ہاسپٹلوں میں پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں, اس سے پوچھے پوری رات کا مرتبہ جو بزرگ حضرات جو ہے ایسے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے پوری رات انہیں نیند نہیں آتی, بڑھاپے میں نیند بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. ارے یہ تو سکون کا معاملہ ہے, گرمی میں پنکھے نہ چلے ہمیں نیند نہیں آتی, اور ادھر دیکھیں زہر ہے, کوئی جو ہے چھوٹا موٹا زخم نہیں ہے, اندر زہر ہے, وہ اندر ایسے جو ہے زخم کو کھاتا ہے. آپ تڑپتے ہیں, آپ بھلکتے ہیں, آپ روتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے نہ کیسے رات پوری ہوتی ہے. پھر صبح روزے مبارکہ پر جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں بابا, عرض کرتے ہیں نانا جان. پھر وہی جو ہے معاملہ پیش آ گیا. سلام عرض کرنے کے بعد آپ جو ہے پھر دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی اس دعا کے صدقے میں, پیارے رسول کے جو ہے صدقے میں آپ کا زہر وہ ختم ہو جاتا ہے. ذرا سنتے رہیں, دل کے کانوں سے سنیں, اپنے دل کی تختی پر لکھ کر چلے جائیں. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں امام علی مقام نے اور آپ کے بڑے بھائی نے اس جو ہے دین کی خاطر, رسول اعظم کی شان کی خاطر, آپ کے اسلام کو بڑھانے کی خاطر کتنے جو ہے ظلم سہے ہیں, کتنے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے. میرے بھائیوں, آج ہمیں تو بڑی جو ہے آسانی کے ساتھ اسلام مل گیا, ایمان مل گیا. ہمارا باپ مسلمان تھا, ہمارا دادا مسلمان تھا, ہم بھی مسلمان ہو گئے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں جن صحابہ نے جنگوں میں جا کر اپنے اہل و عیال کو قربان کیا, ان صحابہ سے جا کر پوچھیں اسلام کیسے ملا, اسلام کیسے پھیلا, اسلام کی بنیاد کیسی رکھی گئی. اللہ اکبر. ایک وہ موڑا موضوع نہیں ہے, آگے چلتے ہیں. امام حسین کو تیسری مرتبہ زہر دیا جا رہا ہے. اب کی بار زہر جو ہے کھجور میں ہو چکا ہے, شہد میں ہو چکا ہے, اب زہر کھانے میں ملا دیا گیا. آپ کھانا کھاتے ہیں, تیسری مرتبہ کا بھی یہی معاملہ ہے. جب چوتھی یا پانچویں مرتبہ جب زہر اثر کرنا بند کر گیا, اللہ اکبر کبیرہ. ایک روایت کے مطابق تو آتا ہے کئی مرتبہ آپ کو زہر دے دیا گیا تھا, لیکن آخری مرتبہ کا زہر, آخری مرتبہ کا وہ عذاب, آخری مرتبہ کا وہ دینا بڑا ہی درد گزرا, بڑا ہی سخت گزرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں مطالعہ کرتے کرتے اس بات کو سوچ رہا تھا, اے امام حسن, اللہ پاک نے آپ کو بڑا صبر دیا تھا, آپ کو بڑا حوصلہ دیا تھا, آپ کو بڑا جو ہے علم دیا تھا, آپ کو بڑا بردباری دی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا سنتے جائیں. جیسے یہ آخری مرتبہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا تو اب وہ زہر دینے کی کیفیت یہ تھی, معاملہ یہ تھا, ہیرا جو ہوتا ہے ہیرا, اس کو پیسا گیا. پیسنے کے بعد ہیرے کی کنی جو ہوئی, یعنی اس کی جو باریک باریک ذرے ہوئے, اس ذرے میں زہر ملایا گیا. اس زہر کو ملانے کے بعد آپ کا جو پانی پینے کا مشکیزہ تھا, جیسے آج بھی ہمارے گھر پر واٹر کولر ہے, جیسے آج بھی ہمارے گھر پر فلٹر ہے, جیسے آج بھی ہمارے گھر پر فریز ہے, اس میں پانی جمع کر دیا جاتا ہے, ایسے
بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں مشکیزے پہ کھڑے تھے، ایسی سرائیوں کے ہوتے ہوئے مشکیزہ ہوتا تھا، اس مشکیزے میں آپ کا پانی رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، دینے والے نے زہر والے نے اس جو ہے زہر کو اس پانی کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، امام حسن سو رہے ہیں، رات کا ماحول ہے، آپ سو جاتے ہیں، اچانک سے آنکھ کھلتی ہے، آپ اپنی بہن کو بلاتے ہیں، حضرت زینب عبادت کر رہی ہے رات میں، میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، سن لیں۔ وہ بہنیں بھی بڑی شان والی بہنیں تھی، رات میں آنکھ کھلی تو عبادت پر آنکھ کھل رہی ہے، ہماری بہنیں تو فجر کی نمازیں بھی قضا کر رہی ہیں، فجر کی نماز تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے جو ہے طرح طرح کے جرم کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ سننے میں آ رہا ہے، ایسے جو ہے بے پردگی کا ماحول ہے، آج کا ماحول یہی ہے۔ کربلا میں میری ماں بہنیں کیوں جا رہی ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے، میرا کوئی جو ہے ان سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں اس تحت اور اس ناطے سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اس دولت سے نوازا ہے، بحمدہ تعالیٰ میرا فرض ہے آپ کو بتانا، میرا جو ہے فرض ہے آپ کو سمجھانا، میری ماں اور بہنیں کرتی کیا ہے وہاں جا کر۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ گھر میں رہ کر 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو مراد آپ حاصل کریں گی انشاءاللہ آپ کو اللہ گھر عطا فرما دے گا، لیکن کوئی کربلا میں جا کر مراد حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ لکھ کر دے رہا ہوں، اسٹامپ کر دے سکتا ہوں، اگر آپ بے پردگی کے ساتھ جو ہے کربلا تو دور کی بات ہے، اگر آپ جو ہے بے پردگی کے ساتھ جو ہے اور کہیں بھی جائیں گی، کبھی بھی اللہ آپ کی مراد کو پورا نہ کرے گا۔ ذرا دیکھیں تو یار تو کربلا ہے، اگر اللہ آپ کو باہر جانے کی اجازت دیتا تو مسجدوں میں نہ دیتا، اللہ آپ کو باہر جانے کی اجازت دیتا عیدین کی نماز پڑھنے نہ دیتا؟ آپ بتائیں، نماز جمعہ فرض ہے، صرف جو ہے مردوں پر ہے، عورتوں پر کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا نماز عیدین واجب ہے، صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ارے یہ تو چھوٹے چھوٹے جو ہے مطلب کام ہے، جہاد میں جانے کے لیے اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے صرف مردوں کے لیے حکم فرمایا ہے، عورتیں جہاد نہیں کر سکتی، اور اس طرح کی عورتیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر نماز جمعہ فرض کی ہے تو وہ مردوں پر کی ہے، آپ نے اگر جہاد کو فرض کیا ہے وہ مردوں پر کیا ہے، آپ نے اگر عیدین کی نماز کو واجب کیا ہے وہ مردوں پر کیا ہے، ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول مسکرا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول جب مسکراتے ہیں کائنات مسکرانے لگتی ہے، اللہ کے رسول جب مسکراتے ہیں بگڑی سنورنے لگتی ہے، اللہ کے رسول جب مسکراتے ہیں کام بننے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری امت کی خواتین، واقعی آپ کو جہاد میں جانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن جو ایک بندہ جو ایک مرد جہاد میں جاتا ہے اس کو تلواریں بھی لگتی ہیں، اس کو تیر بھی لگتے ہیں، اس کو زخم بھی لگتے ہیں، اس کو جو ہے مطلب طرح طرح کے جو ہے مصائب و آلام کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو اتنا ثواب نہ دیتا جتنا آپ کو گھر میں آپ رہیں، با پردہ رہیں، نماز کی پابندی کرتی رہیں، اگر آپ اس حالت میں رہیں گی اللہ پاک آپ کو اس مرد مجاہد سے زیادہ گھر میں بیٹھے رہنے پر اللہ پاک ثواب عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان تاج و شریعہ، جشن شہید اعظم خان قریش، مفتی مقبول مفتی شیر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ ایسے مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو کربلا بھیج رہے ہیں یا جن کی اجازت سے کربلا جا رہی ہیں، بے پردہ کر رہی ہے، میری کربلا سے کوئی لین دینا نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جس کی بیٹیاں، جس کی مائیں، جس کی بیویاں، جس کی بہنیں بے پردگی کر رہی ہیں، وہ مرد حضرات بھی تیار ہو جائے اس دردناک عذاب کے لیے جس کا ایندھن انسان کو پتھر بننے والے ہیں۔ میرا جو ہے انشاءاللہ کل بھی میں نے کہا تھا میں بیان کو جمعے میں ہی کروں گا اس کا، لیکن بڑا ہی رونا آتا ہے جب باتیں کانوں میں
سننے میں آتی ہیں کہ بتائیں بے پردگی کے ساتھ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں میری ماں اور بہنیں جو ہے اس طرح روڈ پر نکلتی ہیں، اس طرح کربلا کی جو ہے زمین پر جا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان پر جو ہے کوئی اللہ یا اس کے رسول کا حکم آ گیا ہو۔ یار ذرا آپ بھی تو سوچیں، جمعے میں کیوں نہ لے کر آتے ان کو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یا اللہ نے اجازت نہ دی، عیدین میں ان کو کیوں نہ لے کر جاتے؟ اجازت نہیں ہے۔ جہاد اگر فرض بھی ہوا ہے یا ہوگا بھی ہم پر تو ہمیں ہی اجازت ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو کیوں نہ لے کر جاتے؟ تو یار جب زمین میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، جب اس جگہ جانے کے لیے اس جو ہے عورت کو اجازت نہیں ہے، تو بتائیں پھر مارکیٹوں میں یا طرح طرح کے اڈوں پر جانے کی کیا اجازت ہے؟ جہاں ہمارے لفنگے لڑکے کھڑے ہوں، جہاں جو ہے بےہودہ اور اس طرح سے ان پڑھ ایسے جو ہے آوارہ لڑکے کھڑے ہوں، جو ان کو تکنے کے لیے کھڑے ہوں، جو ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں، ان آوارہ لڑکوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں وہ مثال اس کتے کی طرح ہے جو کتا جو ہے چھیچڑا دیکھنے کے بعد یا جہاں پر اوش کٹتا ہے وہاں جاتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اس طرح منہ مارتا پھرتا ہے بلا تمثیل بلا تاخیر۔ وہ آوارہ لڑکے جو ان ماں اور بہنوں کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کی بے پردگی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جس طرح عورتوں پر پردہ فرض ہے، جس طرح عورتیں نہ دیکھ سکتی میرے جو ہے بھائیوں کو، اسی طرح ہمیں بھی فرض ہے، ہم پر بھی حکم ہے، ہم بھی ان کو بے پردہ نہ دیکھیں، ہم بھی ان کو پردے کے ساتھ جو ہے مطلب اس طرح نہ دیکھیں کہ جس سے پردگی ظاہر ہو جائے۔ مجھے معاف کرنا اگر کوئی بات غلط لگی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن اس بات کو آپ بتانا چاہتا ہوں، اس بزم کا مقصد ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو چبوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بھی آپ کو انجیکشن لگاتا ہے، آپ کے آرام کے لیے لگاتا ہے تاکہ آپ کو آرام مل جائے۔ بظاہر درد تو ہوتا ہے، بظاہر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ دشمن آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا ہم جو ہے غمخوار ہے، وہ آپ کا ہمراہ ہے، وہ آپ کا جو ہے مطلب درد کو کم کر رہا ہے بلا تمثیل۔ وہ جس طرح تمہارے جسم کے درد کو کم کر رہا ہے، اسی طرح جو علماء اہل سنت آپ کی اصلاح کرتے ہیں، اگر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو آپ کی روح کو وہ اچھا کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے دردناک عذاب سے بچا رہے ہیں۔ کوئی دشمنی نہیں ہے ان کی، کوئی جو ہے آپ سے جو ہے غلط معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری باتیں سن لیں۔ امام حسن کو جب چوتھی مرتبہ آپ کو جو ہے زہر دیا گیا تو آپ کو ہیرا پیس کر آپ کے پانی والے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ رات میں آنکھ کھلتی ہے، اٹھتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں بہن میرے لیے بھی وضو کے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لینے جاتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سو کر اٹھے اچانک بڑی پیاس کی شدت ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ امام حسن کو بھی جیسے پیاس لگی آپ نے مشکیزہ اٹھا کر پی لیا۔ اللہ اکبر۔ پانی جیسے پیا تھا، جیسے حلق سے نیچے اترا، آپ چارپائی پر ایسے گر پڑے اور آہو بھوگا کرنے لگے، اپنی بہن کو بلانے لگے، میری پیاری بہن میرے پاس تو آجا، آج تو پتہ نہیں کس طرح کا زہر دیا گیا ہے، اس لیے جیسے زہر جیسے ہی پانی میرے حلق کے نیچے اترا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میرا حلق کی جو ہے نسیں ہیں وہ کٹ رہی ہو، اس لیے کہ ہیرے کا معاملہ یہ ہے، ہیرے کی نوک سے آپ شیشے کو بھی کاٹ سکتے ہیں، ہیرے کی جو ہے نوک سے شیشہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس ہیرے کی کنی امام حسن کو زہر کی صورت میں دی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا انہیں، وہ لگ نہ رہا تھا بلکہ کتابوں میں آیا ہے جیسے ہی وہ نیچے گیا آپ کی آنتیں بھی کٹ رہی تھی۔ آپ کے ایک روایت کے مطابق آتا ہے آپ کے جگر کے اللہ اکبر 100 یا 70 ٹکڑے ہو گئے جسم کے اندر آپ کی آنتیں کٹ رہی ہیں، آپ کے جسم کے اندر کا ماحول جتنا بھی ہے وہ اس جو ہے ہیرے کی نوکوں سے اور ہیرے کی کنے سے کٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں پلٹی آئے، ہمیں پے آ جائے دودھ کی یا کھانے کی آتی ہے، ایسا لگتا ہے ہمارا جگر ٹوٹ گیا ہو، ہمارے جسم کی جان نکل گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر سن سکتے ہو سن لو، برداشت کر سکتے ہو اس جملے کو برداشت کر لو۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کے بارے میں آتا ہے جب آپ نے زہر پی لیا تھا تو آپ کو الٹی آئی، آپ کو قے آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب قے آئی تھی نا تو قے کے اندر کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ آپ کے جسم کے اندر کی آنتوں کے
टुकड़े निकल कर आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, आपके जो है मुंह के रास्ते से एक मर्तबा नहीं बल्कि आप 40 दिन तक उसी घाट पर पड़े रहे। आपको कै बराबर आती रही, आपको उल्टी बराबर आती रही। जब जब उल्टी आती, जब जब कै आती, आपके मुंह से आपके अंदर की आंतों के टुकड़े निकल कर आते। आप अगर जो है मतलब आप बैतुल खला जाते तो आपको जो है दस्त के तौर पर भी वहां किसे भी आपके जो है जिस्म के कतरे यानी जिस्म के आंतों के कतरे निकलते। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इस बात को कान खोल कर सुन ले। इमाम हुसैन ने 3 दिन मसाइब व अलाम का सामना किया। उसके बाद जामे शहादत नोश फरमाने के बाद आप दुनिया से इस दुनिया फानी को अलविदा कहकर चले गए। इमाम हसन ने जब जहर पिया ना, इतना जहर पीने के बाद आप 40 दिन तक जो है उसी बिस्तर पर पड़े रहे। बराबर आपको उल्टी आती रही, बराबर आपको जो है आपके जिस्म के अंदर के आज़ा कट कट कर आपके मुंह के रास्ते से निकलते रहे। अल्लाह अकबर। यहाँ तक आता है तश्त में एक मर्तबा जब आपने तय फरमाई, आपके जिगर के टुकड़े निकल कर आते हैं। एक रिवायत में आया है 70 जो है या 100 टुकड़े उस जो है तश्त पे रखे थे। अल्लाह अकबर। आपने अपनी बहन से कहा, मेरी बहन अब इमाम हुसैन मेरे भाई को बुला लाओ, उन्हें मुझसे कुछ कहना है। जैसे इमाम हुसैन आते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे भाई ये तो बताएं आपको किसने जहर दिया है, मैं उसको कत्ल कर दूंगा, मैं उसको नेस्त नाबूद कर दूंगा। आप सब्र सुने इमाम हसन का, आप जो है बुर्दबारी सुने इमाम हसन की। आप फरमाते हैं, ए मेरे भाई ना ऐसा ना करें, इसलिए कि जिस पर मुझे शक है अगर वो ही है अल्लाह बेहतर इंतकाम लेने वाला है, और अगर वो ना है तो शक की बुनियाद पर मैं किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दूंगा। वो भाई कह रहे हैं, मेरे भाई आप बताएं तो आपकी हालत ऐसी किसने की है। इमाम हसन कहते हैं, भाई ना पूछे, बस आप मेरी बातें सुन लें, मेरी बातों पर अमल कर लें। जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे भी इमाम आली मकाम के वो प्यारे बेटे हजरत इमाम हसन कह रहे हैं, मेरे भाई अगर इंतकाल हो जाए, दुनिया से चला ही जाने वाला हूँ, तो आप नाना जान के पहलू में दफन कर देना। और इस बात को याद रखना, हजरत आयशा से इजाजत भी ले लेना, अगर वो इजाजत दें तभी दफन करना, और अगर इजाजत मिल जाए और दफन करने की कोई रुकावट आए, लोग मना करें, फसाद बर्पा हो जाए, अगर इस बात पर भी अंदेशा हो झगड़े का, तो आप वहां मुझे दफन ना करें, बल्कि मेरी अम्मी हजरत फातिमा ज़हरा के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अल्लाहु अकबर। ये हाल है इमाम हसन का। इसी दौरान आपका विसाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे आप दुनिया से जाते हैं ना, अल्लाहु अकबर, हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं, इमाम हसन के जनाजे में इतने लोग थे कि मैंने अपनी जिंदगी में हुजूर के बाद किसी भी जनाजे में इतने लोग नहीं देखे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जैसे ही विसाल हुआ ना तो इमाम हुसैन हजरत अम्मी आयशा से इजाजत लेने आए, ए आयशा क्या अपने भाई को हुजूर के पहलू में दफन करूं? हजरत आयशा फरमाती है, ए मेरे नवासे, इमाम हसन के अलावा कौन हक रखता है इसका कि उस पहलू में दफन हो? आप बिला जो है ताफीर दफन करें। लेकिन जैसे दफन करने की बारी आती है तो फिर वही मरमान और उसके हमसाया लोग जो इमाम हसन के दुश्मन थे, तो इमाम हसन को जो है तरह तरह के जुल्मों मसाइब और अलाम का सामना करवा रहे थे, वो लोग इसमें रुकावट डालते हैं, वो लोग मना करते हैं, वो लोग जो है जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अबू हुरैरा ने इमाम हुसैन को याद दिलाया, ए इमाम हुसैन, तुम्हारे भाई की वसीयत थी, अगर कोई बात या फसाद हो ना तो जन्नतुल बकी में दफन करना। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, उनको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। अगर अल्लाह तौफीक दे आपको भी, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे हज बैतुल्लाह जाने की, तो जहाँ हजरत फातिमा ज़हरा का मज़ार है उसी पहलू में इमाम हसन मुजतबा का मज़ार भी मौजूद
ہے، یہ وہ آقا حسین کے باپ بھائی امام حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت جس کے لیے فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے سبق دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسن اور حسین پھول ہے۔ گفتگو اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور شہادتیں جب بھی ہوا کریں آپ آئیں اور مرادیں لے کر آئیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جب شہادتیں سنتے ہوئے آپ جس مراد کو لے کر بیٹھیں گے اللہ پاک اس مراد کو پوری فرما دے گا۔ یہ شان ہے آج بھی، جس طرح دنیا میں سخاوتیں بڑی ہیں، بڑی باتیں رہ گئیں، ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اور جب زندگی رہی برقرار تو پھر بات جو ہے انشاءاللہ آگے کبھی امام حسن کی جو ہے باتیں بیان کی جائیں گی، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں امام حسین کے ساتھ ساتھ آپ ان کے بڑے بھائی امام حسن کو کبھی نہ بھولیں، ان کا بھی ذکر کریں۔ آپ کی جو پیدائش میں نے بتائی تھی 15 رمضان کو ہوئی، اور آپ کے وصال ہونے میں اختلاف بھی ہوا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے محققین نے کہا ہے کہ 28 صفر کو ہوا، جو محرم کے بعد مہینہ آتا صفر، کچھ نے کہا ہے 28 کو ہوا ہے، کچھ نے کہا ہے 29 کو ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 5 ربیع الاول شریف کو ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں 15 رمضان مبارک کو ولادت ہوئی، یعنی آپ پیدا ہوئے، اور 28 کو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، 28 کو زیادہ تر کہا ہے کہ 28 تاریخ چاند کی صفر المظفر کا مہینہ تھا، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک امام حسن کی اس شہادت کے صدقہ و طفیل میں اور اس شہادت کے واسطے سے مولا تمام ہماری دلی تمنائیں پوری فرما دے، اللہ پاک ہماری تمام مرادیں پوری فرمائے۔ انشاءاللہ اب جو ہے یہاں پر ہی اپنی ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوران گفتگو کم علمی کی وجہ سے اگر کچھ اغلاط واقع ہوئے ہوں میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے ساتھ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔